بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو اپنے دل کی کیفیت بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے اگر کوئی برا اور ڈراؤنا خواب دیکھیے تو بائیں طرف 3 بار تھوک کر شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اس عمل سے شیطان اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ کلونجی کی 5 دانے روزانہ نہار میں کھانے سے جسم کی فالتو چربی کام ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ 1 کپ دودھ میں 10 دانے بادام کے ڈال کر پی لو، بڑھتی ہوئی عمر رک جائے گی اور سینے کی بلغم ختم ہو جائے گی۔ سورج مکھی کے بیج کا استعمال دل کی پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی تعلق ذہنی اذیت کا سبب بنے تو خاموشی سے الگ ہو جایا کرے۔ دور رہ کر تکلیف برداشت کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ اپنے من پسند شخص کے بدلے جلتے رنگ دیکھ کر خود کو مزید دکھ دیا جائے۔ جن مریضوں کو معدے کا مسئلہ ہو یا معدہ کمزور ہو گیا ہو، صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھانے سے معدہ مضبوط ہوگا اور غذا جلد ہضم ہوگی۔ بند گوبھی کے پتے کھانے سے موٹاپا بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کان میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنترے کا جوس بنا کر پی لو، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو یا ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہو تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ کیلے پر شہد لگا کر استعمال کرنا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ چہرے پر داغ دھبے اور دانوں سے بچنا ہے تو 1 کپ پانی نہار میں پی لو، چہرہ صاف رہے گا۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ ٹانگوں میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صرف 3 چیزیں استعمال کرو: سبزی، دیسی گھی اور دودھ۔ سبز ٹماٹر کا استعمال کیا کرو، یہ پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ مکئی کھانے والے کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے اور باجرے کی روٹی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے اور یہ رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ کالی مرچ نظام انہضام کو درست کر دیتی ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ پاک دیتا ہے۔ معدہ خراب رہتا ہو تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں، لیکن کم مقدار میں کریں۔ کیلشیم کی کمی اور ٹانگوں کی کمزوری کے لیے 50 گرام تل کو گرائنڈ کر کے 1 گلاس دودھ میں ملا کر بلینڈ کر کے پی لیں۔ ذائقہ کے لیے ضروری شہد، دیسی شکر ملا سکتے ہیں۔ شوگر اور موٹاپے کے مریض بغیر شکر استعمال کریں۔ زیتون کے تیل میں دیسی مرغی کا گوشت پکا کر کھا لیں، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت پیدا ہوگی۔ کوئی جوڑ درد نہیں کرے گا۔ بڑھتی عمر جوانی میں بدل جائے گی۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگ جاتا ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے اور سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے۔ خارش والی متاثرہ جگہ پر پیاز کا رس مسل دینے سے خارش کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یا اللہ، ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس، لاچار
اور دوسرا کا محتاج کر دے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا۔ گرم کھانا کھانے سے پھیپھڑوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور کالے رنگ کا لباس پہننے سے بدن کو گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ دہی کے استعمال ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے اور بکری کا دودھ روزانہ پینے سے رنگت گوری اور بدن کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے لوبیا کی سبزی نہایت فائدہ مند ہے اور کدو کا استعمال بھی کریں۔ اس سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ بار بار پیشاب آنا یا مثانے کی کمزوری ہو تو اس کے لیے آپ مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے اور چند دانے کشمش کے روزانہ کھانا شروع کر دیں۔ کچھ دنوں کے متاثرہ استعمال کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ نہانے کے بعد کلونجی کھا لینے سے کبھی بھی کالے یرغان کی بیماری نہیں ہوتی اور سر میں روزانہ کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانگی پیدا ہوتی ہے۔ ہلدی میں زخم بھرنے اور سوجن کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جس کو کھانے کے بعد ہچکی شروع ہو جائے تو جان لو کہ وہ صحت مند انسان ہے۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر پی لیا کرو، اس سے قد لمبا ہونے لگے گا۔ اگر لیموں کو ہمیشہ تازہ رکھنا ہے تو لیموں کو کسی برتن میں رکھ کر اوپر خشک نمک ڈال دیں۔ لیموں رسیلا اور تازہ رہے گا۔ یقین جانو گناہوں کی نحوست سے بدن کمزور اور دل میں سختی پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں کی برکت سے بدن مضبوط اور دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھانے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھے گی۔ پیاز کی خوشبو سونگھنا دل کو طاقت دیتا ہے اور اگر اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو بادام کا تیل چہرے پر لگائیں۔ رات کے وقت میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور یہ موٹاپے کا باعث بھی بنتا ہے۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لیں، اس سے نظر بھی تیز ہوگی اور دھندلا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت ختم کر، ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جن کو خون کی کمی ہو وہ زیادہ سے زیادہ سبزیاں استعمال کریں کیونکہ جسم کو طاقت دیتی ہیں اور خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ پیشاب کرتے وقت جلن ہوتی ہے تو کدو کا کثرت سے استعمال کریں، چند روز کے استعمال سے یہ جلن دور ہو جائے گی۔ میٹھے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں، یہ جسم میں پانی کی کمی کرتے ہیں اور آپ کے گردوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں وہ قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور یہ جسم کی کمزوری اور خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے۔ چائے میں نمک ملا کر پینے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہیں ان کو چاہیے کہ چغلی کی عادت چھوڑ دیں اور حسد کرنے سے بچی رہیں۔ جو عورتیں ہاتھ سے کڑھائی کرتی ہیں ان کی ذیلی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ چہرہ کا رنگ سانولا
وہ تو لیمو کا پانی چہرے پر لگا کر سو جائے۔ صبح چہرہ گورا اور چمکدار نظر آنے لگے گا۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی سایہ نہ کرے بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھو لے، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں۔ صدقہ جاریہ یہ بھی ہے، جو کچھ ہم اپنے لیے کرتے ہیں وہ ہمارے جانے کے ساتھ چلا جاتا ہے، لیکن جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہ ہماری میراث کے طور پر باقی رہتا ہے۔ خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھیں کہ دوسرے بے وقوف نظر آنے لگیں، اور خود کو اتنا نیک نہ جانیں کہ باقی سب گناہگار لگنے لگیں۔